बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अबाउट फोबिया एंड इट्स काइंड्स। व्यूवर्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ फोबिया? एन अनरीजनेबल सॉर्ट ऑफ फियर that can cause of avoidance and panic. Phobias are a relatively common type of anxiety disorder. Phobias can be treated with cognitive behavioral therapy using exposure and fear reduction techniques. A phobia is an exaggerated and irrational fear. Different kinds of phobia. Cynophobia, fear of dogs, कुत्तों का खौफ, कुत्तों से खौफसदा होना। बचपन का वाक़या है कि एक मरतबा एक डॉग ने मुझे एट अ टाइम दोनों टांगों पर काट लिया। तब से मैं कुत्तों से बहुत अवॉइड करता हूँ और जब कभी इनके पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो बहुत केयर करता हूँ। इट मीन्स ये फोबिया मुझे भी है। अरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स। अफीडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों से खौफसदा होना। एवियोफोबिया और एरोफोबिया, इंटेंस फियर और डिसलाइक ऑफ फ्लाइंग, यानी हवाई जहाज के सफर से खौफसदा होना। दैट इज कॉल्ड एवियोफोबिया और एरोफोबिया। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, यानी किसी बुलंद इमारत पर खड़े हों या किसी मीनार पर खड़े हों या हिली एरियाज में जाएं तो किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर जब हम नीचे झांकते हैं, देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। इस फोबिया को एक्रोफोबिया कहते हैं। अरिथमोफोबिया, फियर ऑफ मैथमेटिक्स, रियाजी का खौफ। रियाजी का सब्जेक्ट्स भी मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ड्राई सब्जेक्ट के तौर पर साबित होता है और वो रियाजी से बहुत खौफसदा होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की क्लास में फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। इस फोबिया को, जिसमें मैथमेटिक्स से खौफसदा हों, इस फोबिया को अरिथमोफोबिया कहते हैं। एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, यानी जब बादल गरजता है या बिजली चमकती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा खौफ आता है और इस फोबिया को हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ट्रिपेनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शंस, यानी सुई के चुभने का, इंजेक्शन की सुई के चुभने का खौफ, इसको कहते हैं ट्रिपेनोफोबिया। ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। एक मरतबा का इत्तेफाक है कि मैं एक क्लिनिक में बैठा हुआ था तो एक खतून एक बच्ची को लेकर क्लिनिक में दाखिल हुई और वो क्लिनिक हाइट पर था, 6-7 स्टेप्स चढ़ के तो फिर क्लिनिक में दाखिल होते थे। उस खतून ने क्लिनिक के बेंच पर बैठते ही कहा कि डॉक्टर साहब, इस बच्ची को इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन का नाम सुनना ही था कि बच्ची ने वहाँ से दौड़ लगाई और पकड़ते पकड़ते वो हाथों से निकल गई। ये मंजर इतना अट्रैक्टिव था कि इस वाक़े को तकरीबन कमोबेश 25 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे दिमाग की हार्ड डिस्क पर अभी भी सेव है। तो इस फोबिया को, जिसमें इंजेक्शन की सुई के चुभने का खौफ हो, उसको ट्रिपेनोफोबिया कहते हैं। माइसोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स एंड डर्ट। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के सामने बोलने का खौफ। तो मोस्टली पर्सन्स के अंदर ये फोबिया होता है कि वो दूसरों के सामने बोलने से बहुत हेजिटेशन फील करते हैं। हालांकि उनके अंदर सभी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इस फोबिया की वजह से वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमें चाहिए कि वक्त पर ही इस फोबिया पर कंट्रोल करें ताकि हम अगले आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबो कामरान हो सकें। डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटल प्रोसीजर, यानी डेंटिस्ट के जो प्रोसीजर है दांतों का निकालना या उनका ट्रीटमेंट, उससे भी मोस्टली जो पर्सन्स हैं वो खौफसदा होते हैं। एक मरतबा मेरी भी दाढ़ में शदीद दर्द थी और मैं भी वो दाढ़ निकलवाने से बहुत खौफसदा था। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये प्लाई नुमा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए तो डर आता था ये किस तरह ये दाढ़ को, ये दांत को खींच कर निकालेगा और किस तरह की मैं पेन फील करूंगा, तो मैं इससे बहुत अवॉइड करता था।
اور موسٹلی میڈیسن لے کر اس پین کو کم کر کے وقت گزارتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اس شدت کی پین ہوئی کہ وہ ناقابل برداشت تھی اور بالآخر میں نے اپنے آپ کو بڈھا نکلوانے کے لیے تیار کر لیا. اٹ مینس کہ بعض پین اتنی شدت کی ہوتی ہیں کہ بے بس کر دیتی ہیں اور بالآخر انسان جس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ فیئر آف ڈینٹل پروسیجر، اس فوبیا کو ڈینٹوفوبیا کہتے ہیں. اینڈروفوبیا فیئر آف مین. ایلوروفوبیا فیئر آف کیٹس، ان بلیوں سے خوفزدہ ہونا. جیسا کہ آپ امیج میں دیکھ رہے ہیں کہ بلی کی آنکھیں کیسے چمک رہی ہیں اور بہت زیادہ بعض پرسن اس کو دیکھ کر خوف محسوس کرتے ہیں، تو اس فوبیا کو ایلوروفوبیا کہتے ہیں. تھلیسوفوبیا فیئر آف دا سی، یعنی سمندر کا خوف. یعنی انسان جب سمندر کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دور وسعتوں تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے، جس سے خوف سا محسوس ہوتا ہے. تو اس فوبیا کو سلیسوفوبیا فیئر آف دا سی، سلیسوفوبیا کہتے ہیں. امیٹوفوبیا فیئر آف وومیٹنگ، یعنی قے آنے کا خوف. تو قے کا پروسیس جو ہے یہ بھی ایک بہت پینفل ہوتا ہے اور انسان اسے بہت اوائڈ کرتا ہے. لیکن سم ٹائم طبیعت اس انداز کی خراب ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انسان تیار کر لیتا ہے کہ چلیں یہ قے آنے کے بعد ہی میری طبیعت بحال ہو جائے. تو اس فوبیا کو امیٹوفوبیا کہتے ہیں، جس میں قے آنے کا خوف ہو. زوفوبیا فیئر آف اینیملز، جانوروں کا خوف. امیکسوفوبیا فیئر آف ایکسیڈنٹ، حادثے کا خوف. یعنی جب موٹر بائک پہ سفر کر رہے ہوں یا گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہوں تو یہ خوف رہنا کہ کہیں حادثہ نہ پیش آ جائے. اس فوبیا کو امیکسوفوبیا کہتے ہیں. مونوفوبیا فیئر آف بینگ الون، تنہا رہ جانے کا خوف. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پیرنٹس ماں باپ ہوتے ہیں اور پھر وہ اسکول لائف میں داخل ہوتا ہے، وہاں پہ کلاس فیلوز اس کے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ مزید بڑا ہوتا ہے پھر کالج لائف کو جوائن کرتا ہے اور کالج لائف کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. وہاں ڈفرینٹ ٹائپس کے اس کے فرینڈس بنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہم تم ہوں گے، کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا. پھر اس طرح کی کچھ وہ لائف گزارتا ہے اور پھر یہ زندگی کی منازل طے کرتے کرتے پھر اس ایج میں آ جاتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو ایک جیون ساتھی ملتا ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں. ایک رشتہ داری ہے، ریلیشنز ہیں جو اس کے بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے ریلیشن بڑھتے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے ریلیشنز پھر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، موسٹلی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک اس کی شریک حیات رہتی ہے. آہستہ آہستہ یہ ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ دونوں ہی اکٹھے دنیا سے جائیں. ان میں سے کوئی ایک جو نا وہ چلا جاتا ہے اور پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے. تنہائی اس کا مقدر ہے، ایک نہ ایک دن یہ اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. اس نے تنہا ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر کس قسم کا تنہا ہونا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری بیوٹی وہ بھی ہم سے چھین لی جائے گی، ہماری انرجی طاقت وہ بھی چھین لی جائے گی، ہماری آئی سائٹ وہ بھی چھین لی جائے گی، ہماری میموری وہ بھی چھین لی جائے گی، ہمارا سب کچھ چھین لیا جائے گا اور ہم بالکل تنہا رہ جائیں گے. اور دنیا کے جتنے بھی عارضی رشتے ہیں یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا، ان دی اینڈ قبر میں بھی تنہا ہوں گے. اگر کوئی ہمارے ساتھ چیز ہوگی تو وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ ہم نے اچھی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے گی. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے وہ کام، ہمارے وہ کارنامے جو ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے پرفارم کیے تھے، وہ ہماری نیکیاں یا بدیاں برائیاں وہ ہماری ساتھ جائیں گی. ہونا ہم نے ایک دن تنہا ہی ہے. تو کیوں نہ وقت سے پہلے غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ایک دن یہ سارے رشتے عزیز جو رشتے ہیں یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے. ہم نے رہنا تنہا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی محبت، عشق اس خالق حقیقی سے لگائیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا. کسی دانا نے کیا خوب بات کہی ہے، کتنا نادان ہے
مرنے والے پر مر رہا ہے. یعنی جتنے عارضی رشتے ہیں ان کے پیچھے لگا ہوا ہے, دنیا کے حسن میں کھویا ہوا ہے, دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے, یہ سب کے سب ساتھ چھوڑ دیں گے, تنہا رہو گے. تو کتنا نادان ہے, مرنے والے پر مر رہا ہے. جوانی لٹا اس پر جس نے جوانی عطا کی. ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں, اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل فار مور یوزفل ویڈیوز. السلام علیکم. اللہ حافظ.